دیر سے وہ آپ سے لڑ جھگڑ رہے تھے، پہلی بات ہے گالی دو میں، گے یا سیرت بیان کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بھائی جان میں آپ سے بات میں خطب کر رہا ہوں، آپ سن لیں، اسی بات سے آپ کا وہ مذاکرات ہو رہا ہے، میں کافی دیر کا آپ کے لائیو دیکھ رہا تھا نا، جی جی، جس میں نے جو کہا بھائی گالی دیں میں گے یا سیرت بیان کریں گے نبی پاک بھائی کی؟ جان میں گالی نکالی نہیں، یا آپ کیوں کہ جج نہیں، کر رہے ویسے میں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آگے آگے چل کر. نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، کک آؤٹ کر دینا، سمپل یار کیا چلیں، ہوگا؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار، میں نے نہیں کہا پوچھ رہا ہوں بھائی، بھائی. بھائی نہیں میں کیوں گالی دوں گا؟ چلیں گالی تو ٹھیک ایک ہے ٹھیک ہے. گناہ ہے نا، گالی کیوں؟ میں میرا کیا بنے گا گالی؟ زبان میری خراب ہوگی؟ کوئی سوال ہے بھائی کا؟ ہاں جی سوال سوال پوچھنا تھا، میں چلو. دیکھ رہا تھا نا وہی ان کی باتیں کہ یہ بھائی جو آپ سے بحث کر رہے تھے، میں اصل میں مسلمان ہوں، آپ دوسرے جو ہے آپ میں قادیان، ٹھیک ہے، ہم تو ہیں بریلوی نا، تو پہلی بات ہے ان سوری، کو دوبارہ وہ بولیں. حوالہ دینا ہے، دوبارہ بولیں ذرا، دوبارہ کہیں. کیا کہا؟ ہم اہل سنت ہے نا، مطلب بریلوی، اور ہم لوگ کون ہیں؟ آپ تو یہ قادیان لکھا ہے، کیا لکھا ہے آپ نے جو آپ یعنی اپنے آپ کو آپ مسلمان کہہ مسلمان ہیں، رہے ہیں اور ہمیں قادیان نہیں؟ قادیان فرقہ جو آپ نے جو بھی ہے نا، میں آپ کو نہیں برا کچھ نہیں کہوں گا بھجن، میرا حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، ویسے بات آپ سن لیں مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں کہ نہیں؟ بھائی جان، میں آپ مسلمان وہ تو اللہ اللہ کو پتہ نہیں یار، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ مسلمان، آپ قادیان کہتے ہیں نا آپ کا، ہاں جیسے ہم نہیں، کہتے ہیں ہم لوگ احمدی مسلمان ہیں. احمدی، سوری قادیان مسلمان جو احمدی سوری، ہاں بھائی، چلے ٹھیک ہے، جی 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 جی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سائڈ بیسیکلی، لیکن جو بھائیو آپ کو وہ بول رہے تھے برا بلا، میں نے شروع گرما گرمی ہونے لگی تھی، ان کو چاہیے تھا حوالہ دے کے بات کرتے، اس طریقے سے یہ بات آپ کی سنتے، پھر ایک طرف ایسے بحث کا فائدہ نہیں ہے نا، آپ جو لائیو بتا رہے ہیں جو بھی اپنا، پہلے شاید آپ دیوبندی تھے، اب بتایا آپ نے، پھر آپ اس ادھر چلے گئے ایم ڈی میں، ٹھیک جی ہے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مطلب میں پوائنٹ کر رہا تھا، تو ان کو ذرا وہ حسین بھائی، میں نے مسئلے ہو دیکھیں گئے میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی آپ نے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے. آپ آپ کو فورس نہیں نہ کرنا چاہیے کسی پہ کچھ بھی، ہر بندے نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو، بالکل صحیح بات یہی ہے، تو میری بات سنیں. یہی تو مسئلہ ہے حسین بھائی ہمارے سنیں، مسلمانوں میں۔ سن لے میری بات سنیں. حسین بھائی، میں نے ہاں اس کو بھائی کو یہ صرف یہ کہا ہے ہوں، کہ اگر تو آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہو تو میں بھی آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. ہاں بالکل میں سن رہا اور جب آپ، چونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مجھے کافر کہو گے تو تھا۔ پھر میں حضور کے فتوے کے مطابق آپ کو کافر کہوں گا. یہ بات میں کر رہا ہوں اور یہی جماعت کا موقف ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرا، ہاں جی بالکل، میرا یہ سوال تھا، میں اتنا نہیں نالج رکھتا نا یہ آپ کا فرقہ جو ہے، تو جی آپ جی. آپ مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب کسی اور جیسے اہل سنت یا احبابی کسی مطلب مسجد میں جا کے اس کے امام کے پیچھے؟ نہیں، امام کے پیچھے نہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا مسجد میں، مطلب جماعت جو ہمارے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اچھا اچھا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دے وہ خود امام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا کر بھیجا تھا، اور جو بھی مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو امام کیسے بنا سکتا ہے؟ پھر جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو امام کہہ ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا حسین بھائی، مثال کے طور پہ آپ انتظار کر رہے ہیں نا امام مہدی کا، حسین بھائی. ہاں ہاں بے شک بالکل جی، یہی کی تو اگر کوئی بندہ، جو آپ کے امام مہدی جب وہ آئیں گے، اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے گا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ میں نے سمجھ کے بات ہے آپ کی، جو آپ نے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں جو بھی بتا رہے ہیں، نہیں حسین بھائی، مجھے بتائیں نا تھوڑا سا. نہیں 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 سمجھ گئے، جب آئیں گے تو وہ بندہ اگر کرے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہاں نہیں تو بے شک نہیں پڑھ سکتے یہ کبھی۔ یہ اصول، ایک اصول ہے کہ جب تو ہم چونکہ مرزا صاحب کو سچا امام مہدی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں جو لوگ مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں ہماری نظر میں وہ امام نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جہاں تک مسجد کی بات ہے تو وہ خدا کا گھر ہے، وہ کوئی بھی مسجد ہو، ہم وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہم نماز. ٹھیک ٹھیک۔ باقی میں نے خود کئی دفعہ احمدی ہونے کے بعد ہم لوگ مسجدوں میں جا کے ہم نے کئی دفعہ نمازیں پڑھی ہیں. کراچی میں، میرا کراچی سے تعلق ہے، مثال کے طور پہ کہیں بزی بازار میں کہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، رک کر مسجد میں نماز پڑھ لی. صدر میں ایک مسجد ہے، مجھے یاد ہے،
اس میں کئی دفعہ ہم نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا، اپنی نماز پڑھی، باہر آ گئے. تو مسجد میں یہ نہیں کہ خدا نخواستہ غیر احمدیوں کی مساجد میں جانا ہی منع ہے، نہیں، وہ خدا کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، وہ ان میں خالصتاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام مسجدیں ہیں، بلکہ ان کی ہم صفائی بھی کر سکتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں ان کی. جوتیاں اگر ایسے بکھری ہوئی تو جوتیاں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اٹھا کے. لیکن جہاں تک انسان کی بات ہے، جو بندہ اس مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے وہ خدا کے بھیجے ہوئے امام مہدی کا انکار کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ عقیدے کا اختلاف ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں حسین بھائی، ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ صرف ہماری بات نہیں ہے. یہ نہیں پڑھتے میرے یہ جو ہے نا، جو بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا، بات آپ کی ٹھیک ہے، بہت ایک شدید کٹر جو ہو گئے ہیں وہ نہیں پڑھتے سر زیادہ. اصل دیوبندی بریلوی ہوتے ہی وہ ہیں. آپ تو پھر ہیں ہی نہیں نا، آپ تو سادے ہو گئے نا. نہیں، ہم تو یار اتنے جو پڑھے لکھے دیوبندی وہابی بریلوی ہیں نا، وہ نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز. وہ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں جو بہت برا بلا کہتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ ذرا. اب یہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، احمد رضا خان بریلوی صاحب جو کہ بریلوی دھرم کے بانی تھے، بریلوی شریعت کے بانی تھے، ان کی کتاب ہے، اس کتاب ملفوظات اعلی حضرت، بلکہ ان کے بیٹے نے جمع کی ان کے ملفوظات. ان سے سوال ہوا کہ فرقہ وہابیہ کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ انہوں نے واضح طور پر کیٹاگوریکلی انہوں نے منع کیا. کہتے ہیں یہ ان کے عقائد بدعات والے عقائد ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. بلکہ یہاں تک منع کیا کہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا. اندازہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہوتی ہے پیچھے، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے سلام بھی نہیں کرنا. پھر یہ بھی کہا کہ ان کے ہاں لڑکی بھی نہیں دینی. اگر کسی نے ان کے ہاں شادی کی، وہابیوں اور بریلویوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی، تو وہ زنا خالص ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ نجائز اولاد ہوگی. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے دیوبندیوں اور وہابیوں کے بارے میں. بریلوی کی لڑی نکلی، مجھے یاد ہے، پتہ. لیکن کچھ ان کی باتیں ہیں، لیکن وہ تصدیق کئیوں نے کی ہے، کئی ان کے تصدیق نہیں بھی کرتے. یہ جو ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں نا کہ یار قادیانی ہمیں کیا سمجھتے ہیں، یہ پہلے نا دیوبندیوں اور وہابیوں سے آپس میں سوال کریں کہ وہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. یہ بڑا لمبا بحث مباحثہ ہو جائے گا بھائی جان. چلے شکریہ. اور بچے ٹھیک ہیں حسین بھائی؟ شکر اللہ کا بھائی جان. آپ بچوں کے پیچھے سے بھائی جان فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں گھر میں. اچھا ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ.